ضرور چیک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ بالکل سافٹ ہو جائے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 183۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیے گئے۔ کتبہ جب لفظ آتا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ فرض کے میننگ میں آتا ہے کہ یہ فرض کر دیے گئے۔ کیا فرض کر دیے گئے؟ علیکم، تم پر، الصیام، روزے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، ٹھیک ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی اور شریعتوں میں۔ لعلکم تتقون، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ ایک آیت۔ آپ دیکھیں صوم کا جو لفظ ہے وہ اس کا لفظی معنی ہے امساک، یعنی رکنا، یعنی بچنا، اور یہی آلموسٹ میننگ تقوی کا بھی ہے۔ تقوی کا میننگ بھی بچنا ہے نا، ڈرنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے میننگ میں ہی لعلکم تتقون کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ پہلی بات، اصطلاح شرع میں کھانے پینے سے باز رہنے کا نام صوم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی پابندیاں ہیں جس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ مثلا اخلاق کا بھی روزہ ہوتا ہے، کردار کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پابندیاں اپنی جگہ پہ ہیں، اور ہم صرف اور صرف جو ہے ایک مجموعی روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، بعض اوقات ہم صرف روزے کے ایک حصے کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک حصے کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا؟ صرف کھانا پینا۔ اور کھانا پینا چھوڑ کر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کا بھی روزہ رکھو۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں چپ کا روزہ ہوتا تھا نا، حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ آپ کو یاد ہے۔ تو اگر یہ روزہ آپ دیکھیں تو وہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں کہ آپ کو اخلاق، چپ، یہ سب مراد کہ اپنے آپ پر چپ لگانی ہے، فضول کوئی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے نا، جو بد اخلاقی کرے، روزہ رکھ کر بد اخلاقی کرے، تو روزے کا اصل مفہوم بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم روزہ جو ہے صرف ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اب روزہ ہو گیا، نہیں۔ روزے میں پوری شرعی طور پہ ہم نے اپنی جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں صوم جو ہے یا روزہ جو ان عبادات میں سے جن کو اسلام کا عمد یعنی ستون قرار دیا گیا، یعنی جس پہ اسلام کھڑا ہے، اور اسی طرح سے روزے کو شعائر اللہ میں سے بھی شمار کیا گیا کہ اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کر روزہ اگر کوئی چھوڑتا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں، کیونکہ شعائر اللہ کو جو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، یا ایک عمد کو وہ نہیں جو ہے اس پہ نہیں عمل کرتا، ستون ہے نا اسلام کا، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس بات کا ہم خیال نہیں رکھتے ہوتے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں عام پریکٹس ہے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی آسان سی دلیل دے دیتے ہیں کہ ہم سے تو روزہ رکھا نہیں جاتا۔ کبھی رکھ کے دیکھیں گے پتہ چلے گا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، کبھی رکھ کر دیکھیں، جب رکھ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا روزہ بڑا آسان ہے، روزہ کچھ نہیں کہتا۔ میں نے دیکھا کہ روزے کا ایک صرف فیئر ہوتا ہے، جیسے سردی میں نہانے کا فیئر ہوتا ہے نا، ابھی سب پریکٹس کر رہے ہوں گے، بالکل اسی طرح سے جب آپ روزے میں داخل ہو جاتے ہیں نا، تو یہ آپ یعنی روزے میں اتنا مزہ آتا ہے نا کہ آپ ایک اس فیلنگ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روزہ کو جب آپ لگے، روزے کا بس ایک فیئر ہوتا ہے، تو روزے کو جب آپ رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ فیئر آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آپ رکھ کر تو دیکھیں اتنی آسانی تو ہے نا۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو
تو آپ پریکٹس تو کر کے دیکھیں. اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اجازت ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ چکے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کی بیماری بڑھ گئی ہے یا آپ مرنے لائق ہو گئے ہیں یا کوئی ایسا سیویئر قسم کا معاملہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. اور اس کی کوئی الگ سے وہ بس نہیں ہے, یعنی کوئی فدیہ نہیں ہے, بس یہ کہ اس کی قضا ہے, اس کی قضا پوری یعنی دوسرا روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ایسی کوئی پوزیشن آ جائے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے, نماز کا بھی یہی معاملہ ہے, روزہ نہیں رکھتے یا نماز نہیں پڑھتے تو ہم اسلام کے دائرہ کار سے نکل جاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے کہ بتایا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ ہر شریعت میں فرض رہا ہے. پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی جب تک کہ روزے فرض نہیں ہوئے تھے رمضان کے. پھر جب سن 6 ہجری میں رمضان کے روزے کا حکم آ گیا, قرآن میں نازل ہو گیا, تو پھر جو ہے یہ فرض ہو گئے. ٹھیک ہے. مگر اس میں وہ جو رعایت آ رہی ہیں وہ رعایت آ رہی ہیں آگے. ایام معدودات, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گنے چنے لفظ ہیں, اتنے گنے ہوئے لفظ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس میں, لیکن اس سے پہلے ہم لعلکم تتقون پہ ذرا بات کر لیں نا. ہم اسی طرح سے سیکوینس وائز چلیں گے نا. یہ لعلکم تتقون جو ہے نا, یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. یعنی روزے کا اصل مقصد بتا دیا گیا. روزے کا اصل مقصد بھوکا رہنا نہیں, بلکہ اللہ کا خوف اپنے اندر داخل کرنا ہے. اور نہ صرف یہ کہ داخل کرنا, اس کو پکا کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں نازل کرنا, اس کی اپنی زندگی میں اتارنا. پہلے اندر جائے گا تقویٰ, پھر وہ ہماری آئلی زندگی میں, ہماری معاشرتی زندگی میں اس کا عکس نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ اب یہاں پہ علت بتا دی کہ آپ دیکھیں ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور روزے کا کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو, تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر ڈیولپ ہو جائے. تو اس سے پتہ بھی ایک اور بات پتہ چلی بڑی امپورٹنٹ. وہ بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ تقویٰ ہے ہی یہ کہ اگر اللہ کی حلال کردہ جو چیزیں ہیں ان میں بھی اللہ کا ڈر اختیار کرنا, کیونکہ جو حرام ہیں تو وہ تو ویسے ہی گناہ ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں, حرام کو تو ویسے ہی چھوڑنا ہے. تو تقویٰ کب اندر آئے گا؟ تقویٰ سیکھنے کا بڑا اچھا موقع ہے, بڑی اچھی یہاں سے لعلکم تتقون کا. تقویٰ سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ حلال چیزوں کے معاملے میں اللہ کی رائے کو تلاش کریں اور اللہ کی رائے کو مد نظر رکھیں. سمجھ آئی؟ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مثلاً میوزک سننا چھوڑ دی, وہ تو آپ گناہ سے بچے. وہ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اللہ کی طرف ہجرت کی, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. وہ تو بچنا ہی بچنا تھا نا, وہ تو ہے ہی گناہ. تقویٰ دراصل یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں بھی اللہ کا ڈر جو ہے شامل رکھنا, شامل حال رکھنا. ٹھیک, اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کھجور اور ٹھنڈا پانی لایا گیا تھا، صحابی کے گھر میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے، آپ دیکھیں کہ ہم تو کھانے کے بعد بھی ایک عرصے تک بعد میں یاد آتا ہے کہ جی اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا تم سے حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ حلال چیزوں میں بھی ہم اپنے رویے میں اللہ کا ڈر لے کے آئیں، حلال چیزوں کے استعمال میں، یعنی اور ڈر کیا کہ اس نعمت کا سوال ہوگا، اس نعمت کی شکر گزاری ہم پر فرض ہے، اور اس نعمت کو شیئر کرنا ہے، پلس یہ کہ اس میں کوئی اسراف یا فضول خرچی نہ ہو جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پیسے ہیں مگر لٹانے نہیں، صرف اور صرف جائز ضروریات میں استعمال کرنے، یہ تقویٰ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس پہ میں اکثر جب یقین کریں میرے منہ پہ بھی کئی دفعہ چند لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے لے تھوڑی رہے ہیں، ہم کسی سے ادھار تھوڑی لے رہے ہیں، ہم کو کسی کو وہ تھوڑی، ہم یہ تو ہمارے اپنے پیسے ہیں، تو بھائی اللہ نے ہمیں دیے ہیں، استغفر اللہ، اللہ نے دیے ہیں، تو ہم اگر نعوذ باللہ حرام چیزوں میں لگا رہے ہیں، ناجائز میں لگا رہے ہیں، یا اسراف کر رہے ہیں، یا فضول خرچ، تمہیں کیا ہے، تم لوگوں کو کیا ہے بھائی، تم لوگ مولوی لوگ جو ہے نا آ جاتے ہو منہ اٹھا کے نا ہر طرف تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارا تو کام ہے خیر سمجھانا، لیکن یہی تو اصل بات ہے جو آپ گناہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ لیول کا گناہ ہوگا کہ آپ ادھار لے کے کریں فضول خرچی، اور ایک یہ الگ لیول کا گناہ ہے کہ آپ کے پاس ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا کیونکہ ہمارے پاس تو ہیں تو ہم تو فضول خرچی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگ اسپیشلی کہ کچھ چیزیں ہیں، مثلا میت کا معاملہ ہو گیا، مثلا شادی کا معاملہ ہو گیا، مثلا بچوں کی پیدائش ہے، ان کی خوشیاں منانے کا، برتھ ڈے شیئر ڈے منانے کا معاملہ ہو گیا، فضول خرچیوں کا معاملہ ہو گیا، ان سب چیزوں میں لوگ اس بات کا بہت زیادہ، ایون میں نے دیکھا بیوٹی پارلر کی ساری انڈسٹری، آپ کا سارا وہ کیا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، وہ اسٹریکنگ ہے اور وہ فیشل ویشل ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ٹوٹلی، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میں نے کہا بھائی آپ اگر سمجھتے ہو کہ صفائی اگر ادھر سے ہی جا کے کرانی، ورنہ تو آپ کلینزنگ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ لگاؤ کوئی بھی لوشن، اس کو ٹیشو پیپر سے صاف کر لو، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی صاف ستھرے ہی لگتے ہیں ویسے تو، ٹھیک ہے۔ تو ہے نا یعنی عجیب و غریب معاملہ ہو گیا نا، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس سے آپ کی اسکن خراب ہو جاتی ہے، آپ جب یہ اس قسم کے پروسیجرز زیادہ کرواتے ہیں تو آپ کی وہی تو ہوتی ہے، اسکن لٹکتی ہے۔ آپ ہماری بڑے بوڑھے لوگوں کو دیکھیں تو وہ ہیلدی ہوتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ وہ پروسیجرز میں بہت زیادہ نہیں جاتے تھے، اور یہ جو پتہ نہیں کیا یہ فیٹس اندر ڈالتے ہیں، کچھ اس قسم کا بھی کوئی پروسیجر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا انہیلدی ہے اور کتنا رسکی ہو جاتا ہے نا کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں آپ چینجز کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک وہی ہوگی نا، وہ جو لپ کو کیا کرتے ہیں پتہ نہیں فل کرتے ہیں، ہاں وہ، اور میں سوچتی ہوں مطلب کہ کیسے، اور بہت عام ہیں اس قسم کے پروسیجرز۔ پھر اس طرح سے تیاری میں نے دیکھا عام پارٹی میک اپ میں بھی یہ اس قسم کی ایکسٹینشن اور لیشز اور اس ٹائپ کی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری اچھا ہے کس لیے ساری انڈسٹری چل کے رہی ہے؟ کیونکہ پردہ نہیں کرنا ہوتا۔ اگر ایک پردے پر آ جائیں تو پھر سارا معاملہ ہی وہ ہو جائے کہ جب پردہ ہی کرنا ہے، پردے میں بیٹھنا ہے، تو پھر ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جب دین اسلام کو جب ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو بہت سی چیزیں ویسے ہی دل سے اتر جائیں گی کہ ہم نے کرنا کیا، ہم نے ان چیزوں کو کر کے کریں گے کیا، کس کو دیکھنا، وہ گھر والوں کو ہی دیکھنا ہے تو ان کے سامنے تو ویسے بھی ہم ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسراف اور فضول خرچی غلط چیزوں میں یہ تقویٰ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مطمئن، اپنے تئیں اپنے آپ کو مطمئن تو کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا، بھئی ہم تو اپنی، یہ تو آج کل چل رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے، آج کل یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے ہم بھی، تو پھر آپ میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ دیکھ لیں، پھر آپ بھی اسی بھیڑ کا حصہ بن رہے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو عالم نہ کہیں، پھر آپ اپنے آپ کو تقویٰ والے نہ کہیں، پھر آپ اپنے آپ کو دیندار نہ کہیں، اگر آپ نے اسی بھیڑ کا حصہ بننا ہے تو، کیونکہ ان کا تو راستہ الگ ہے، وہ تو ادھر ہی جائیں گے۔ اور اس بات کی ایک اور بات بتاؤں، اس بات کو نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اپنے گھروں میں تذکرے کرنے، ڈائننگ ٹیبلز پہ تذکرے کرنے، بچوں کے اندر، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں جو کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں
بچے متاثر ہوتے ہیں، جنریشنز متاثر ہوتی ہے. جب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں سب کے سب ایک ہی رخ پہ جا رہے ہیں، دنیا داری، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. پڑھائی ہو رہی ہے تو دنیا کے لیے، کوئی ارننگ ہو رہی ہے تو دنیا کے لیے، شادیاں ہو رہی ہیں تو دنیا کے. آپ دیکھیں رشتے ہمارے یہاں کیسے طے ہوتے ہیں. دنیا سارے جو اسٹینڈرڈس ہیں سارے دنیا داری کے اسٹینڈرڈس ہیں. کماتا کتنا ہے اور گھر والے کتنے ہیں، کم ہونے چاہیے، زیادہ ہے تو پھر وہی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیملی چھوٹی ہو، کماتا کتنا ہے اس طرح سے. اور اس طرح سے لڑکی کا میرا خیال ہے خوبصورت ہو، خاندانی ہو، جو چیزیں منع کی گئی ہیں نا، پیسے والی ہو، جہیز زیادہ لائے گی. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو چیزیں آپ دیکھیں حدیث میں منع کی گئی ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا صرف دیندار عورت کو چنو، وہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی. اور جس ایک چیز کو کہا گیا ہے کہ وہ کرنا ہے اس کو ہم نے پیچھے کر دی. ہاں بالکل، مطلب یہ بالکل صحیح کہ دیندار ہوتا ہے تو ہمارے یہاں تو لوگ اس کو تو ٹیبو بنا دیتے ہیں کہ دیندار ہوگی تو پھر تو وہ نقاب کرے گی. یہ نہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا ہے کہ تم ہر چیز. اچھا، اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دین آ جائے تو آپ اس کو نافذ بھی کرو، پہلے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اور جہاں جہاں آپ کو موقع ملے اپنے معاشرے میں. یہی ہوا نا پیچھے. صرف دین کو صرف نام لینا کافی نہیں ہے. دین کو، اور یہ سٹارٹ ہوگا آپ کی اپنی ذات سے. آپ کی ذات سے جو ہے آپ کی جو ہوتی ہیں ریز ہوتی ہیں، نیکیوں کی بھی ریز ہوتی ہیں. نیکیوں کا ایک اورا ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک اورا ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے گرد ایک خاص قسم کی پازیٹیو انرجیز چل رہی ہوتی ہیں. ان کو لوگ دیکھ کر بھی ایک دم متاثر ہوتے ہیں. ان کا ایک کیرزما ہوتا ہے، نیکی کا اپنا ایک کیرزما ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بہت سی چیزیں جب آپ نہیں بھی اپنی اولاد کو بتائیں گے، آپ کی اولاد خود بخود آئے گی اس طرف، کیونکہ آپ خود نیکی کی طرف ہوں گی. تو سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ کرنا، اپنے گھر میں نافذ کرنا. جہاں جہاں میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں عورت کا جو اقتدار ہے اس کا گھر ہے. تو عورت اتنا اس سے حساب بھی یہی ہوگا. مثلا مجھ سے پاکستان کا حساب تو نہیں ہونے والا نا. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی پورے پاکستان میں کیوں نہیں اسلام جو ہے نا، پورے پاکستان کے لوگ اسلام والے کیوں نہیں تھے. بھائی ہم نے کیا، وہ جو ہوگا وہ ہم نے جس لیول پہ ہم کر رہے تھے ہم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھ سے ہو تو نہیں سکتا نا. تو مجھ سے جو بیسک سوال ہوگا وہ میرے گھر کا سوال ہوگا. ظاہر ہے میرا تھوڑا سا حساب یقیناً تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ لوگوں سے ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے مجھے اللہ نے دین کی تعلیم بھی دی ہے. تو میں ایک بالکل ہاؤس وائف کے طور پہ اگر میں گھر بیٹھ جاتی ہوں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ میں صرف اگر گھرداری میں لگ جاؤں یا وہ صرف میں یہ اور میں دین کو اگر میں نہ کروں تو یہ بھی مجھ سے سوال، جو میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ یہ سوال مجھ سے ہو سکتا ہے اور ہوگا. کیونکہ دین جب کسی کو دے دیا جائے تو اس کا پھیلانے کا بھی جو ہے اس کو سوال ہوگا. لیکن جو عام پبلک کی بات ہو رہی، عام پبلک کو تو اگر وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ وہ دین سمجھ لیں اور اس کو اپنے گھر میں نافذ کر دیں تو ان کا اقتدار، ان کے جو معاملات ہیں، ان کا سوال جو پوچھا جائے گا اس کا جواب تو وہ دے سکیں گے نا. ٹھیک ہے نا، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے لیول پر بھی دین نافذ نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہی تو متاثر نہیں ہونا، یہ متاثر ہونا ہی تو تقویٰ کے اگینسٹ ہے. یہیں سے سارا معاملہ شروع ہوتا ہے. متاثر بھی تو نہیں ہونا نا، کیونکہ وہ تو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ تو جہنم کے راہی ہیں. ان سے کیوں متاثر ہوں گے آپ؟ ایک دل کے اندر بھی ایک کراہیت ہونی چاہیے. دل کو ذرا ٹٹول کر پوچھا کریں کہ آپ کو گناہ سے کراہیت بھی محسوس ہوتی ہے نہیں، یا صرف اوپری اوپری کہتے رہتے نہیں یہ گناہ اور دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ بھی بڑا اپنے دل کو ٹٹولنا ضروری ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو تقویٰ کا معاملہ دراصل اصل میں ہے ہی سارا تقویٰ کا معاملہ. تقویٰ کی قوت حاصل کرنے میں روزے کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ روزے میں آپ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، آپ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو خواہشات کو قابو میں رکھنے کا جو گر ہے نا وہ آپ کو روزے سے ملتا ہے. اور یہی ساری تقویٰ کی بنیاد ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول آ جائے. آپ دیکھیں ہم لوگ ہمارا اپنے، آپ نے دیکھا کہ ہم اتنی عمر لے کے بیٹھ جاتے ہیں مگر ہمارا اپنی اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. ہمارا کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم کٹ پتلی ہوتے ہیں اپنے خیالات کے حساب سے، اپنے احساسات کے حساب سے، ایون اپنے جذبات کے حساب سے. ہم اپنے جذبات بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہمیں واقعی اس پہ خوش ہونا ہے. لوگ کہتے ہیں اس پہ خوش ہو جاؤ تو ہم خوش ہو جاتے ہیں.
ہم جذبات میں بھی دوسروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا ہمیں اس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہمیں وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو دنیا دار ہیں، تو ہم اسی روش پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ دراصل اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ تقویٰ کے کسی بھی لیول پہ نہیں ہیں۔ آپ کا سارا جسم، آپ کی ساری نیتیں، آپ کے سارے اخلاق، آپ کے سارے جذبات، آپ کے سارے احساسات، آپ کے سارے معاملات، آپ کی ساری چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور وہ آپ کا کنٹرول کدھر جانا چاہیے؟ اللہ کی مرضی کی طرف، کہ جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ چلے گی میری ذات پر، وہ نافذ ہوتی ہے۔ دس از واٹ تقویٰ۔ ہمیشہ دو لائنز بنا لیا کریں جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، یہ معاملہ، یہ معاملہ ہے۔ یہ معاملہ کروں گی، یہ چیز کروں گی، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، یہ چیز کروں گی اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، فوراً اس چیز کو پھینک دیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس چیز کو پکڑ لیں۔ وہ بظاہر ہو سکتا ہے مشکل لگ رہی ہے، وہ بظاہر، وہ دیکھیں دجالی یہی معاملہ ہے نا، دجال اینڈ آف جو لائف ہے، وہ جو اینڈ میں جو ہوگا وہ یہ ہوگا نا کہ جس کو وہ آگ کہے گا وہ تو جنت ہوگی، اور وہ جس کو جنت کہے گا وہ جو ہے دوزخ ہوگی، اس طرح کا معاملہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اب ہم اس فتنے کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، آلموسٹ ہو ہی چکے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو سارا وبا کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو یہ پورا یہ سیٹ اپ کیا جا رہا ہے نا اس طرح سے، اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے ہماری دینی جو معاملات ہیں، مساجد، مدرسوں اور چیزیں۔ اچھا ہال کھلے ہوئے ہیں، 300 لوگوں کی پرمیشن ہے، اس سے تو کم ہی ہوتے ہوں گے مدارس میں، مساجد میں بھی اس سے تو کم ہی ہوتے ہوں گے۔ یعنی آپ کی کرائٹیریا پھر کیا ہوا کہ وہ تو امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ہم فتنے کے دور میں داخل ہو چکے ہیں ہم لوگ، ہیں صحیح؟ تو یہ بیسک ہمیں سمجھنا ہے کہ تقویٰ جو ہے ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ آج کا لیسن بھی ہے یہ، اور آج کا سارا معاملہ بھی یہ کہ اور تقویٰ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ حضرت کعب کی جو وہ ایک اثر کہیں گے اس کو، کیونکہ دونوں ہی صحابی تھے، حضرت عمر اور حضرت ابی کعب جو تھے۔ تو جب حضرت عمر نے ابی کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو ابی کعب نے کہا کہ آپ جب خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اس کا مطلب خاردار جھاڑی تو موجود رہے گی جب تک دنیا ہے، جب تک زندگی ہے۔ اچھا خاردار جھاڑی حرام بھی نہیں ہوتی، زقوم درخت تو نہیں کہا تھا، یا کوئی ایسی، یہ امپورٹنٹ بات ہے نا، کوئی حرام چیز نہیں کہی تھی، ٹھیک ہے، حلال چیز ہے، ایک بے ضرر سی، بظاہر دیکھا جائے تو ایک بے ضرر سی چیز ہے۔ تو کہا کہ خاردار جو ہے جھاڑی، یعنی کانٹے دار جھاڑی ہے، اس پہ سے آپ کو چلنا ہے۔ اچھا رستہ ہوگا اس میں سے، یہ بھی نہیں کہا اس کے اوپر پاؤں رکھنا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو جو ہے نا اسی کو کر کے چلنا ہے، کہا اس کے اندر سے چلنا ہے۔ آپ چلیں گے کیسے؟ یعنی اس کا پتہ ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ رستہ موجود ہوتا ہے تقویٰ کے لیے، ہمیں اگر نظر نہیں آ رہا تو ہماری غلطی ہے، رستہ موجود ہوتا ہے، اور اگر آپ چلنا چاہیں تو چل بھی سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عمر نے جواب دیا تھا کہ میں اتنا دامن سمیٹ کر چلوں گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اتنا رستہ تو ضرور ہوگا کہ دامن سمیٹ کے تو نکل ہی جائیں۔ تقویٰ کے لیے ہماری زندگی میں اتنا رستہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم دامن سمیٹ کر نکل سکیں۔ یہ الگ بات کہ ہم کیونکہ بعض اوقات تنگ نظر ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کوئی لنک نہیں ہوتا تو ہمیں وہ رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ رستہ تو سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنا دامن سمیٹ کر نکلوں گا، یہ بھی نہیں کہا کہ کاٹ دوں گا، خلیفہ تھے کہہ سکتے تھے کاٹ ہی دوں گے، اب اس کو خاردار نہیں، کہا کہ میں اس کے اندر سے دامن سمیٹ، اپنے دامن کو سمیٹوں گا، اپنے آپ کو کنٹرول کروں گا، اس خاردار جھاڑی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ آئی سمجھ میں؟ تقویٰ کی سمجھ میں آئی؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا فلانی چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جائے نا تو ہم نیندار ہو رہے ہیں، نافذ ہو جانا چاہیے پاکستان میں دین کا نظام، نافذ ہو جانا چاہیے۔ ہاں اللہ کریں، ہم دعا کریں، دعا اللہ کریں، لیکن نافذ آلریڈی ہم پر ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ کے دائرہ کار میں داخل ہوتے ہیں تو نافذ تو ویسے ہی ہو گیا ہمارے اوپر، اسلام تو ویسے ہی نافذ ہو گیا۔ اسلام جب عمران خان نافذ کرے گا تب تو نہیں نا نافذ ہوگا ہم پر، پردہ ہم پر جب نافذ ہوگا
پردہ تو ہم اپنے انڈیویجولی، کیا ہمارا کوئی اللہ سے لنک نہیں ہے؟ ہمارا اپنا بھی تو لنک ہے. تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر عورت پر پردہ فرض ہے، ہر مسلمان عورت پر پردہ فرض ہے. اپنے طور پہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک. تو تقویٰ اسی کا نام ہے کہ وہ راستہ ہے، وہ راستہ موجود ہے. اور حضرت عمر نے جو جواب دیا کہ میں اپنا دامن سمیٹ کر نکلوں گا، نہ میں اس سے الجھوں گا. دس از واٹ تقویٰ. ہم الجھنے کی بھی تو بعض اوقات کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں جہالت سے کا جہاں بھی معاملہ آتا ہے قرآن میں الجھنے کا ذکر نہیں ہے. سلام قول سلام، گزر جاؤ، دامن سمیٹو گزر جاؤ. دس از واٹ تقویٰ از. ٹھیک ہے نا. تو آپ بیچ میں سے نکل جائیں گے رستہ لے کر، اور جب آپ چلنے لگیں گے رستہ اللہ آپ کو دے گا ضرور. بظاہر نظر آ رہا ہوگا ہر طرف، لیکن جب آپ کو کرنا کیا ہے، اسٹیپ کیا ہے؟ دامن سمیٹنا ہے. آپ کا اسٹیپ آپ کو کرنا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ اچھا، اور دامن سمیٹیں کب؟ دامن سمیٹنے کا مطلب کیا؟ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. دامن سمیٹتے کیسے ہیں؟ کرتے ہیں ہاتھ کو بھی تھوڑا سا یوں کر لیں گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سکیڑیں گے بھی. ٹھیک ہے نا. آپ ویسے چل رہے ہو یوں کر کے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ نے کھاردار جھاڑی کے بیچ میں ہو کر چلنا ہے تو آپ وہاں پہ جو ہے نا یوں لہراتے ہوئے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنی چادر وادر آپ کی جو ہے سب سمیٹ لیں گے، بلکہ اس میں داخل ہونے سے پہلے، اس راستے میں داخل ہونے کے بعد تھوڑے سے پریپیئرڈ ہو جائیں گے. تھوڑا سا ہوم ورک ہوگا، تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں گے کہ اب ہم جا رہے ہیں ادھر، اب ہم جا رہے ہیں تقویٰ کے راستے پر. کانشیس ہونا ضروری ہے نا. پھر آپ ادھر سے گزریں گے. تو جب آپ گزریں گے تو آپ کو راستہ مل جائے گا اور آپ گزر بھی جائیں گے. حضرت ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی تو تقویٰ ہے. دس از واٹ تقویٰ از. تو چیزیں موجود رہیں گی، آپ کو فیسنیٹ بھی کرتی رہیں گی. آپ کو بعض اوقات آپ کے دل میں شاید حسرت بھی ہو، شاید آپ کا دل جلاتی بھی رہے، شاید آپ کو تکلیف بھی ہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، شاید آپ کے آنسو بھی نکلے. لیکن اچھا، اللہ کے راستے میں اگر آپ کو ایک کانٹا بھی چبھا نا، کانٹا، میں ہمیشہ سوچتی ہوں اس حدیث کے بارے میں، کانٹا بڑی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. ابھی لاسٹ ٹائم میں اس کو، یہ جو کون سی بوگن ویلیا جو، مجھے نہیں پتا تھا اس میں اتنے باریک باریک کانٹے ہیں. میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش فرما رہی تھی تو وہ اس کا کانٹا ٹھڑک کر کے میرے اندر جایا. یہ کیا ہوا؟ اچھا، مجھے کانٹے سے تکلیف نہیں، مجھے ہوتا ہے کہ وہ جب ہم کام کرتے ہیں نا کوکنگ، تو وہ پھر اس میں جلن لگتی ہے. میں فوراً گئی، میں نے اس پہ آئنٹمنٹ لگانے کی کوشش کی، میں فوراً میں اس کو بھائی ٹھیک کرو کیونکہ کٹنگ وٹنگ مشکل ہو جائے گی. تھوڑی سی دیر میں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، میں نے سوچا واقعی اتنی اچھا تکلیف تو اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے وہ ہوتا ہے، وہ ذرا سا، کیونکہ وہ ذرا سی ریپچر ہوتی ہے آپ کی جو اسکن. ایک کانٹا بھی چبھا تو اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. تو اگر آپ سوچیں، اگر آپ نے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی کچھ سن لی، کوئی تکلیف برداشت کر لی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، کسی نے آپ کو کوئی کہہ دیا کہ بھئی آپ، یہی اسی قسم کی باتیں نا. لوگ آج کل صرف جملے کر سکتے ہیں، تلواریں نہیں اٹھا سکتے، کوڑے بھی نہیں اٹھا سکتے. زیادہ سے زیادہ آپ کو تھوڑا پچھلی سیٹ پہ جا کے دھکیل دیں گے، تھوڑا سا آپ کو بیکورڈ کر دیں گے، تھوڑا سا آپ کو انوائٹ شاید نہ کریں اپنی فضول تقریبات میں. خوش ہو جائیں، اچھی بات ہے. یہ بھی تو ہوگا نا، اس میں مائنڈ کرنے کی بات ہی نہیں. اس میں کون سا مائنڈ کرنے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو انفیکٹ وہ تقریب اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں. یہ تو اللہ نے ہمیں آسانی دے دی. ٹھیک ہے نا. یہی ہوگا نا، لوگ آپ سے تھوڑا سا پیچھے ہونا شاید شروع ہو جائیں. بھی یہ تو بھائی اب ان کے تو پردے کا اہتمام کرو. آپ کی سوشل لائف نو ڈاؤٹ، میں گزر رہی ہوں نا، میں گزرتی ہوں تو سوشل لائف تھوڑی سی ڈسٹینس ہو جاتی ہے سوشل، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہم جس قسم کا پردہ کرتے ہیں تو اب وہ جینٹس کے ساتھ ہم ذرا کمفرٹیبل نہیں ہوتے، تو پھر ہمیں سوشلائز ہوتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا ہم اتنا، جیسے میری بھی اتنی سوشل لائف میں لوگوں کے گھر آنا جانا اتنا، مجھے اکثر لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتی ہوں، میں نے کہا بھائی یہ، میں تو اکثر بیشتر تو میں کہوں بھائی یہ آنا جانا مجھ سے نہیں ہوتا، یہ جو ہے نا آنا جانا، یہ گھروں پہ آنا جانا، یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی سی آپ کی سوشل لائف کم اچھا ہے، آپ اور اچھے کچھ اور ہیلدی کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں شاید، دنیا کی کچھ چیزوں میں شاید آپ پیچھے ہو جائیں، مگر اللہ کے یہاں جو مقام بن رہا ہوگا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اللہ کے یہاں جو ہے اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونا چاہیے.
اللہ کی گڈ لسٹ جو ہے نا، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی یہ ایک ٹارگیٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کی بس اچھے لوگ، اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں نا، اس پہ ہمارا کسی طرح سے نام گھس جائے اس میں. دیکھیے ہمارے ٹارگیٹس، ہم جو دنیا میں رہتے ہیں ہمارے ٹارگیٹس ہی چینج ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کون سے فضول لوگوں کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، یہ اچیو کر لیں وہ اچیو کر لیں ٹارگیٹس. اچھا جب اللہ کے پاس جائیں گے نا، پتہ چلے گا ان چیزوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں. جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے رہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں. جس چیز کو ہم علم کہتے ہیں، یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے نا، اس کی تو ایسا کوئی اہمیت نہیں. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ تقویٰ میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اپنا تقویٰ مضبوط کرنا، اور یہی روزے کی بنیاد ہے. اور یہیں پہ میں اینڈ کرتی ہوں، آپ کی نماز کا ٹائم ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے چھوٹا سا کام، اور اللہ اس میں برکت ڈالے اپنی طرف سے.